بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اس طرح دنیا میں ہر مسلمان یہی چاہتا ہے میں دوزخ سے بچوں اور جنت میں جاؤں، لیکن جنت میں جانے کے مختلف کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃیں دیتا ہے اور بھی بے شمار دین کے کام کرتا ہے اسی مقصد سے۔ لیکن ایک مقصد ہم یکسر چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح جنت میں جانے کے لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اس طرح شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ ہمیں پبلک کے ووٹ کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جس طرح دنیا میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جن ممالک میں جمہوریت ہوتی ہے وہاں بھی لوگوں کا وہ ووٹ لے کر اوپر آتے ہیں، جنت میں اگرچہ جمہوریت نہیں ہے لیکن پبلک کا ووٹ چاہیے، اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسجد کے آس پاس صحابہ کرام کا بھی مجمع تھا، اور ایک جنازہ گزرا، وہ کسی خاتون کا جنازہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ خاتون بڑی نیک تھی، روزے وغیرہ، صدقہ خیرات، نفلی چیزیں بہت کرتی تھی، نمازیں بھی بہت نفلی پڑھتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی اتنی تلخ اور تیز تھی کہ پورا محلہ اس سے تنگ تھا۔ آج جب یہ فوت ہوئی ہے تو پورے محلے نے گویا سکھ کا سانس لیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوزخ میں جائے گی۔ اتنے میں ایک اور جنازہ آیا، صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے نماز روزے کی اتنی زیادہ تعریف نہیں کی، بس یہ فرمایا کہ نمازیں سے فرض پڑھتی تھی، زکوٰۃ بھی جو اس پر اگر لازمی طور پر جو فرض ہوتی تو وہی ادا کرتی، نفلی صدقے نہیں کرتی، نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، نفلی روزے زیادہ نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک خوبی تھی، وہ خوبی یہ تھی کہ زبان کی اتنی میٹھی تھی کہ پورا محلہ اس سے خوش تھا، پورا محلہ اتنا خوش تھا کہ آج تقریباً ہر آنکھ اشک بار ہے اس کے مرنے پر، اور ہر شخص دکھی ہے کہ یہ اتنی خاتون کیوں ہمیں داغ مفارقت دے کر چلی گئی۔ نبی رحمت کے سامنے صحابہ کرام نے جس کے خلاف ووٹ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی، اور جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اگرچہ نماز روزے کی قلت کا ذکر کیا، جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ گویا جس طرح دنیا میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اس طرح ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے بنا کے رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ لوگوں سے بنانے کے لیے آپ کا اخلاق، آپ کی مٹھاس، آپ کی بول چال، آپ کا کردار بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں کو اپنے قریب لانے میں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب، اگر تیری زبان اور دل سخت ہوتے، زبان تلخ ہوتی، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فرمایا یہ تیرے ارد گرد یہ جو شمع رسالت کے پروانے منڈلاتے نظر آتے ہیں، یہ نظر نہ آتے، یہ سب آپ سے دور چھٹ جاتے اگر آپ کی زبان میں تلخی ہوتی، مٹھاس نہ ہوتی، دل میں سختی ہوتی، نرمی نہ ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی نہ بیٹھتے۔ تو گویا پبلک کا ووٹ ہمیں جنت میں جانے کے لیے چاہیے، اور وہ جبھی پبلک ووٹ دے گی جب ہم پبلک سے بنا کے رکھیں گے، ان سے جب بنائیں گے، ان کے ہم درد بنیں گے، ان کے کام آئیں گے، وہ ہمارے کام آئیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو یہ ایک ایسا مضبوط رشتہ بن جاتا ہے جو اللہ رب العالمین جنت میں جانے کا باعث بنا دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہمیں اس سودے کو تو کم از کم کر ہی لینا چاہیے تاکہ آخرت میں ہماری عاقبت بھی اچھی ہو، اور انشاءاللہ جب لوگوں سے بنا کے رکھیں گے تو دنیا تو اچھی ہوگی ہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔